سامعین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں افطار نشریات عقیدت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان شہلاز سعیدی جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. محترم سامعین آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو نشریات یہ آغاز جو SNN کا ہوا یہ رمضان المبارک کی بابرکت نشریات سے ہوا اور ہمارا پرنٹ میڈیا سے ہمارا بہت پرانا تعلق 16 سال ہو گئے ہمارے سچل ٹائم نیوز ہمارے اخبار کو جو کہ پورے پاکستان میں 4 شہروں سے اشاعہ ہوتا ہے کراچی حیدرآباد اسلام آباد اور لاہور سے اور حق اور سچ کی ہم بات کرتے ہیں عوام کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں اور اپنے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں ہمارے اداروں کا جو احترام ہم سے بنتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور جو مستند جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہم اس کو شائع کرتے ہیں. تو آپ سے التماس کہ آپ دعا کریں ہمارے ادارے کے لیے ہمارے CEO محترم جناب طارق عزیز صاحب کے لیے ہمارے ڈائریکٹر SNN کے جناب عاصم عقیل صاحب کے لیے اور سچل ٹائم نیوز اخبار کے جو ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جناب شکیل شیخ صاحب کے لیے اور ہماری SNN کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے. سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب اور مولانا فیصل قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. اور اس طرف نعت خواں صاحبہ محترمہ میمونہ طاہر موجود ہیں اور اپنا آپ کا نام حافظہ ایمن سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ننھے منع سے فیصل بھائی کے صاحبزادے موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. یہ آج روزہ رکھ کر آئیں اور ان کی روزہ کشائی بھی کریں گے انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ. فیصل بھائی میں آپ سے چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں. جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. کوئی کسی کا بس میں تو تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہدیہ پیش کی محترم سامعین۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کیا فیصل قادری صاحب نے، سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت افطار بہت قریب اور کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ افطار کریں گے اور دسترخوان لگے ہوں گے، اپنے رب کے آپ بہت قریب ہوں گے اور یقیناً آپ اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہوں گے اور ان کو بھی اپنی دعا میں خاص یاد کیا کریں۔ جو لوگ چلے گئے دنیا فانی سے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، حاسدین کی حسد اور شیاطین کی شر سے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ میمونہ طاہر حضور کی بارگاہ میں ایک ہدیہ نعت پیش کریں، اس کے بعد پھر میں مولانا صاحب پر آتا ہوں انشاءاللہ۔ سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام آمین اللہم آمین۔ ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار میں سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو بات بن جائے، واہ واہ۔ کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کلام۔ اللہ پاک
سبھی بھائی پر اپنا کرم فرمائے اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، حضور کے گیسوئے مبارک پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حضور کی شان پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو جناب کیا فرمائیں گے آپ؟ پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ ہاں ہاں، پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، چھپا ہے دل کے گوشے میں یاد مصطفیٰ نکلا۔ واہ 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 واہ، مدحت رسول یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ جتنے لوگ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور کی مدحت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یہ جو مدحت رسول کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت اور غلامی کا رشتہ ہے، یہ یقیناً بڑی عظمت کا حامل ہے۔ یہاں میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ آپ نے اسلام کی خاطر، محبت رسول کی خاطر، مدحت رسول کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لکڑیاں جلائی اور آگ جب جلا دی تو حضرت عمار ابن یاسر کو آگ کے قریب لے گئے، کہنے لگے میں تمہیں اس آگ کے اندر جلانے لگا ہوں جس نبی لجپال کی آپ مدحت کرتے ہیں، اور جس نبی لجپال کی محبت کے تو گیت گاتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، بلا اپنے نبی کو، اس مشکل وقت میں تجھے آ کر اس آگ سے بچا کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار ابن یاسر نے، عاشق رسول نے جواب دیا، بدبخت، اسلام کے دشمن، بلایا تو اس سے جاتا ہے جو اپنے غلام کے حال سے بے خبر ہو۔ میرا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا نبی صرف میرے حال سے سبحان نہیں اللہ سبحان اللہ، بلکہ اپنی ساری امت کے حالات سے باخبر ہے۔ باخبر ہے۔ اللہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اما خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھے۔ حضور اچانک اٹھے، شہزاد سعیدی صاحب تیز تیز قدموں سے میرے پیارے نبی چلنے لگ گئے، اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے آواز دی، یا رسول اللہ، آپ نے عصا مبارک نہیں اٹھایا، چادر مبارک آپ کندھے پر رکھتے ہیں، چادر مبارک نہیں لی؟ تو سرکار نے پلٹ کر خدیجۃ الکبریٰ کو جواب دیا کہ اے خدیجہ، تو چادر اور عصا کی بات کرتی ہے، میرا غلام وہاں آگ کے اندر جلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رو رہے ہیں، دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک سرکار کی داڑھی مبارک بھی ان آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ سرکار وہاں سے چلے، گلی کا ایک موڑ مڑے، حاصل کلام یہ کہ منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام پر جہاں ابو جہل نے عمار ابن یاسر کو آگ کے اندر ڈال رکھا ہے، حضور نے اپنی نبوت والا پر نور ہاتھ عمار ابن یاسر کے سر پر رکھ دیا۔ عمار زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، سارا دن اس نے تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، آپ نے برداشت کی، اب تو میں آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اس آگ کی تپش نہیں رلا رہی، نہ اس بدبخت کا ظلم جبر مجھے رلا رہا ہے، میں تو اپنی قسمت پر ناز اور فخر کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں، ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ نے اتنی کرم نوازی فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی کہ بنفس نفیس آپ خود ہی جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جب سر پر ہاتھ رکھا، قبلہ شہزاد سعیدی صاحب، حضور نے آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے غلام عمار ابن یاسر پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، کما کنت علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی۔ اے آگ، فرق صرف اتنا ہے، اس وقت پیغام لے کر جبریل امین آئے تھے، آج پیغام لے کر رسول اللہ خود آ گئے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کیا بات ہے، آگ جل جل کر کے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ غلام مصطفیٰ کے جسم کو جلانا تو درکنار، مدحت رسول کرنے والوں کا ذرا مقام دیکھیں، غلامی مصطفی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں کا ذرا مقام دیکھیں۔ جسم کو جلانا تو دور کی بات ہے، حضرت عمار نے جو جسم پر لباس زیب تن کیا تھا، اس لباس کے ایک دھاگے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل شرمسار ہو کر
ندامت کی وجہ سے سر جھکا کر کے کھڑا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ بدبخت، شرمسار کیوں ہو رہا ہے؟ تو آگ کا اور چیخا تیار کر، آگ اور جلا، نبی کا غلام اس میں بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ واہ واہ، جس نبی نے آج اس مقام پر آن کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو نبی ہمیں دنیا کی آگ کے اندر نہیں جلنے دیتا، وہ لجپال نبی ہمیں جہنم کی آگ میں کیسے جلنے واہ دے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو سامعین، خوبصورت ہمارا سیگمنٹ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت بیان فرمایا قبلہ مفتی شوکت حسین سالوی صاحب نے۔ میں ایک کلام لوں گا، اس کے بعد مولانا صاحب سے کہوں گا دعا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت۔ فیصل قادری صاحب ایک کلام پیش کریں۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، مداورن جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداورن جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سیگمنٹ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبولیت کا وقت۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اپنا اور اپنے محبوب کا در ہمیں بار بار دکھائے، بلکہ رمضان المبارک میں اللہ پاک ہمیں یہ حسین دن وہاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی عقیدت رمضان میں۔ ہمارے تمام مہمانوں کو اجازت دیں، حافظہ احمد سعید صاحبہ کو، میمونہ طاہر کو، یہ ننھے منھے سے جو بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کی آج روزہ کشائی بھی ہم نے کروائی ہے ماشاءاللہ۔ فیصل قادری آپ کا بہت شکریہ، مولانا شوکت حسین سالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم دعا سے انشاءاللہ آپ سے لیں گے اجازت، کیونکہ وقت افطار بہت قریب ہے۔ اپنے آپ بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب دعا فرمائیں۔ میں افطار کا وقت ہے، تمام ہی ہمارے حاضرین دسترخوان پر موجود ہیں، میں ایک منٹ کا ایک میسیج پھر جی جی قبلہ۔ میرا میسیج یہ ہے
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھتا ہوں، بعض کہتے ہیں جی ٹائم پاس کرنے کے لیے میں گیم کھیلتا ہوں، بعض کہتے ہیں جی ٹائم پاس کرنے کے لیے میں تاش کھیل رہا ہوں، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے میں کوئی اور فضول چیز ڈرامے وغیرہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کریں، واہ واہ، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ صدقہ خیرات کیا کریں، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ درود شریف کا ورد کیا کریں، ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی خدمت کیا کریں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کریمہ ببخشائے برحال ما کے ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرست فریاد رستو یاسیارا خطا بخش بس نگہ در مارا زیراہ خطا در غزار و ثوابم نما۔ یا الہ العالمین، ہماری افطار کی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین، مولا کریم ہمارے میزبان قبلہ شہزاد سعیدی صاحب اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام اس ٹرانسمیشن میں اور جتنے بھی ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ بالخصوص مولا کریم ہمارے اس چینل کے جو مالکان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمت عقیدت رمضان ٹرانسمیشن کا جو اہتمام کیا، اے اللہ ہمارے طارق صاحب اور ہمارے عاصم صاحب ان سب پر بھی اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ بالخصوص طارق صاحب عاصم صاحب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس افطار کے دسترخوان کی برکت سے ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اللہم آمین، یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں جادو کے اثرات سے محفوظ فرما، آسیبی اثرات سے محفوظ فرما، نظر بد کے اثرات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، اپنے قہر و عذاب سے محفوظ فرما، تمام وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے پروردگار عالم، ماہ رمضان المبارک کے باقی جتنے بھی روزے ہیں ان تمام روزوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری رمضان المبارک کی تمام تر عبادات کو اکمل اور کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب